اسلام دین فطرت ہے جس نے انسان کی پریشانی اور عذر کی رعایت کی ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اسلام نے کسی طرح کی دین میں تنگی نہیں رکھی. اللہ رب العالمین نے دین میں کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی. اس لیے اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، اگر آدمی میدان جنگ میں ہے، تو ایسے حالات میں نماز تو معاف نہیں ہے، لیکن وہاں پر رخصت دی گئی ہے. استطاعت کے مطابق نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہے یا وضو کرنے کی ضرورت ہے، پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا تو وہ تیمم کر سکتا ہے. اگر اس کے کپڑے ناپاک ہیں، اس کا بدن ناپاک ہے، اس کی وہ جگہ ناپاک ہے جہاں پہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، اور کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، گندگی کو دور کرنے والا نہیں ہے، تو اس حالت میں بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اور اس کی نماز صحیح ہوگی. پھر اس کا اعادہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے. اسی طرح سے وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر ادا کر لے، اگر بیٹھ کر بھی ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر ادا کر لے، لیکن نماز ادا کرنا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے بواسیر کی بیماری ہے، نماز کے حوالے سے میرا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. کھڑے ہو کر نماز ادا کر لو. اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لو. اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو پہلو کے بل نماز ادا کر لو. تو نماز تو ادا کرنا ہے، لیکن وہاں پر چھوٹ اور رخصت ہے. اسی طرح سے ایک آدمی اگر سفر میں ہے تو مسافر کی بھی اسلام نے رعایت کرتے ہوئے دو طرح کی مسافر کو رخصت دی ہے. ایک ہے نماز میں قصر کرنا، اور دوسری رخصت ہے نماز میں دو نمازوں کو جمع کر لینا، جس کو ہم جمع بین الصلاتین کہتے ہیں. قصر کے تعلق سے یہ عام سی بات ہے کہ اگر 4 رکعت کی نمازیں ہیں تو مسافر ان نمازوں کو 2 رکعت کر کے ادا کرے گا، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، جبکہ مغرب میں اور فجر میں قصر نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس صدقے کو قبول کرو. اور مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ. اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو اپنایا جائے، جس طرح اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے گناہ کا کوئی کام کیا جائے. اور یہ رخصت کسی خاص سواری کے ساتھ میں محدود نہیں ہے، بلکہ کسی بھی سواری سے آپ سفر کریں اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ سفر معصیت نہ ہو، گناہ کا سفر نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ سفر کی یہ رخصت کب سے شروع کی جائے گی؟ تو سفر کی یہ رخصت اس وقت سے شروع ہوگی جب کہ ایک آدمی اپنی بستی کی آبادی سے نکل جائے. مسافت قصر کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ 4 برد، جس کی تحدید 83 کلو میٹر سے کی گئی ہے، اگر اتنی مسافت کوئی سفر کرتا ہے تو وہ مسافر سمجھا جائے گا اور وہ قصر کر سکتا ہے. جبکہ دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی خاص نص وارد نہیں ہے، جس کی وجہ سے عرف عام کے اعتبار سے جس مسافت کو سفر میں شمار کیا جاتا ہو وہ مسافت سفر میں شمار کی جائے گی، اور اس طرح سے ایک آدمی اس مسافت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ
اپنی نماز میں قصر کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کتنے دنوں تک قصر کر سکتا ہے۔ تو اگر کہیں پر ایک آدمی 4 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ قصر نہیں کر سکتا بلکہ مقیم سمجھا جائے گا۔ اگر 4 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ رکھے ہوا ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ تو ایک رخصت قصر ہے، دوسری رخصت جمع بین الصلاتین ہے، یعنی 2 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کر لینا، جیسے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ آدمی سفر کی حالت میں ادا کر سکتا ہے، اسی طرح سے مغرب اور عشاء کو بھی ایک ساتھ جمع کر کے ادا کر سکتا ہے، البتہ فجر کی نماز کے ساتھ میں دوسری نماز کو جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ایک معذور کی نمازوں میں تیسری نماز صلاۃ خوف ہے، خوف کی نماز، یعنی اگر آدمی میدان جنگ میں ہے، زوروں کا رن چل رہا ہے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے، اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہے۔